دیکھیے پانی بند کرنا کوئی ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹوٹی بند کر دیں تو پانی بند ہو جائے گا. یہ تو اس میں تو مہینوں اور برسوں لگیں گے اگر کوئی کوشش کی گئی. لیکن اگر یہ انڈیا کو حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف ہم کہاں جائیں گے, فریاد کہاں کریں گے, کس فورم پہ جائیں؟ مجھے اپنے اسکول کے زمانے کی کہانی یاد آ گئی. برطانیہ میں ایک بادشاہ تھے, ان کا نام تھا ایتھل ریڈ دی ان ریڈی. انہوں نے کہا, ان کے درباریوں نے, کہ جا پناہ سمندر کا جو ہے وہ اس میں ایسے آثار ہے کہ بہت بڑا طوفان آئے گا. تو بادشاہ سلامت نے کہا میں طوفان کو روکوں گا, میں بادشاہ ہوں. وہ سمندر کے سامنے کھڑے ہو گئے. جب وہ کھڑے ہوئے تو پانی نے خاک رکھنا تھا, ان کا نام و نشان نہیں رہا. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کتنی دیر میں یہ بنائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو آپ پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مارنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ چپ رہیں گے؟ پہلی بات تو ٹھیک ہے, کوئی پانی کی ٹوٹی تو نہیں ہے کہ دریا سندھ کو آپ جدھر چاہیں گے موڑ دیں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ نا مجھے جو افسوس ہے بھارت نے سبق نہیں سیکھا. دیکھیں یہ جو اس قسم کی ان کی حرکات ہیں وہ, اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کیا پلوامہ, تو اس کا جواب دیا گیا, انہوں نے کہا F-16 گرائے ہیں. تو آ کے امریکہ ایک ٹاپ کورسپونڈنٹ کو رسائی دی گئی پینٹاگن میں, اور اس نے آ کے گنے ہمارے جہاز, اور اس نے کہا F-16 پورے کے پورے ہیں. تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے لاسٹ ٹائم جب یہ گئے ہیں. تو ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ کیسا جواب آئے گا. مجھے جو ڈر لگ رہا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں شامی صاحب, وہ یہ ہے, پچھلی دفعہ جب میں 2007 میں نومبر میں نے چھوڑا اپنا منصب, تو 2008 میں شاید مجھے ایک امریکن ہائی لیول ڈیلیگیشن پرائیویٹلی ملا تھا لاہور میں, امریکن کونسل جنرل کے گھر میں. اور ملنے آئے تھے جو وہاں کے سینیٹر, جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے, سینیٹر جان مکین, وہ آئے تھے. اور وہ الیکشن ہار گئے تھے, لیکن ٹاپ کے کانگریس لیڈر تھے. لنڈسے گرہم آئے تھے, ہالبروک آئے. انہوں نے مجھے پرائیویٹلی پوچھا, اور میں اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ شاید بھارت ان لائنز پہ سوچ رہا ہو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں, آپ نے امن کے لیے بھی کام کیا ہے, آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بھارت سے ہو کے آئے ہیں, جنگی جنون ہے, وہ اگر حملہ کر دے اس کے اوپر مرید کے پر تو پھر پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے. میں نے کہا آپ تو امن کرانے آئے ہیں, اس پہ تو لازمی جنگ ہوگی, کیونکہ پاکستان آرمی اینڈ ایئر فورس ول بی انڈر immense public pressure to respond. تو میرا اپنا خیال ہے اگر یہ اتنا انہوں نے جنگی جنون بڑھایا ہے, I have no doubt کہ انسٹیٹیوشنز کی میموری لمبی ہوتی ہے. اور یہ چیز میں نے انہیں کہا اگر آپ نے بات کرنی ہے مجھ سے نہ کریں, جلکیانی سے جا کے بات کریں. تو اس کے بعد ایئر فورس چیف جو تھے, جب میں ریٹائر ہو گیا اور وہ بھی ریٹائر ہو گئے, اس وقت جو ایئر فورس چیف تھے انہوں نے کہا قصوری صاحب آپ کا میں نے انٹرویو سنا تھا, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ نے انہیں بتایا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو میجرڈ رسپانس ہوگا. تو ایئر فورس چیف نے کہا وہ میجرڈ سے زیادہ ہوتا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں جنگ چاہتا, کوئی ذی ہوش آدمی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ نہیں چاہتا. یہ جنگ کی باتیں ہوئی ہیں جب سے بی جے پی دوسرے دور میں مودی صاحب الیکشن جیت کے آئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو گالی دو, پاکستان کو گالی دو, اب تو بنگلہ دیش کو بھی گالی دو, تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے. قصوری صاحب میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہ رہا ہوں, ہم ذرا دکھانا چاہ رہے ہیں. آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ سرٹیفائیڈ دہشت گرد کہا ہے نریندر مودی کو. کیا انہوں نے کہا ذرا وہ سنتے ہیں پھر اس تبصرہ شامل کرتے ہیں. دیکھیے جی. مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی, اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 2100-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائیڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے.
ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم، یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، ICJ میں، وہاں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. وزیر صاحب سارے ثبوت موجود ہیں اور دہشت گردی جو ہے وہ انڈیا کر رہا ہے، یہ بار بار پاکستان بتا رہا ہے، کلبھوشن کی صورت میں سب کچھ ہے. سوال یہ کہ پھر بین الاقوامی برادری کا کردار کیا ہے؟ یعنی جب بھی کوئی صدر آتا ہے، کوئی نائب صدر، وہ جھپیاں ڈال رہا ہوتا ہے نریندر مودی کو، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے، دہشت گرد ہے، سرٹیفائیڈ. دیکھیے، ایک جو میں خوش ہوں کہ میں نے زیادہ تر باتیں کہیں وہ خواجہ صاحب نے کہی ہیں جو آپ نے سنائی ہیں. میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے ہندوستان کے دورے پہ تو 36 سنگھ پورہ ایک گاؤں ہے، وہاں 2000 سکھوں کو 230 سکھوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی تھی. ان کو ختم کر دیا گیا تھا. اور مجھے ایسے وہ لگ رہا ہے جیسے بلوچستان میں ہوا ہے، کوئی اس قسم کی کہانی تھی. اب دیکھیں ہوا کیا، انہوں نے کہہ دیا یہ پاکستانیوں نے کرایا، کو پاکستانی بندے بھی انہوں نے سامنے پیش کر دیے. کیا ہوا؟ وہ بندے بھارتی عدالتوں میں بھی جا کے بری ہو گئے. ان کو عدالتوں نے کہا ہمارا تو ثبوت ہی کوئی نہیں. خدا کرے کہ بھارتی عدالتیں اب اتنی آزاد ہوں جتنی اس وقت تھیں. اب دیکھنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو انہوں نے بندے پکڑے تھے 36 سنگھ پورے میں، ان کی اپنی عدالتوں نے کہہ دیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں.